اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اعلان غدیر خم کے حوالے سے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس کی شہادتیں سب سے زیادہ ہیں، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس موقع کے اس حدیث کے گواہ اور راوی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے کم سے کم وقت میں پورا کر کے جتنا کور ہو سکا اسے کور کر کے باقی انشاءاللہ بعد کی ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ الوداعی آپ کا جو حج تھا پہلا اور آخری، آپ نے ایک ہی حج فرمایا۔ تو حج کر کے آپ 18 ذی الحجہ کو جب واپس آئے تو ایک مقام ہے مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے غدیر خم اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ غدیر خم کے موقع پہ جب آپ پہنچے تو آپ پہ اللہ نے آیا مبارکہ کا نزول فرمایا۔ تو آپ نے جو آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار فرمایا غدیر کے موقع پر۔ خم کہتے ہیں موڑ کو، تو اس غدیر کے موقع پر آپ نے انتظار فرمایا۔ تو جب تمام صحابہ آگے والے پیچھے آ گئے، پیچھے والے آگے پہنچ گئے، اس غدیر کے موقع پر جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ممبر لگوایا اونچی جگہ پہ۔ جب ممبر لگ گیا اونٹوں کے کجاووں پہ، جب وہ ممبر لگ گیا تو اس ممبر پہ کھڑے ہو کے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ اگر دیکھیں عقائد کی حقیقتیں 2 ہوتی ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت۔ تو اللہ کے نبی آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 2 تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک ہے، اور دوسرا تحفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میری اہل بیت، میری عطرت، میری ذریت ہے، اگر اسے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جامع ترمذی میں ہے کہ آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت والے دن یہ حوض کوثر پہ آ کے سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کریں گے وہ قرآن پاک اور میری اہل بیت ہوں گے، اور دونوں ایک ساتھ ہوں گے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور اگر ان کو تم تھام لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند، ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو تمہیں ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا جانتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ اے لوگو، کیا جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ نے حق بجا فرمائی بات، آپ تمام مومنین کی آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اس کے بعد آقا نے دوسری بار پوچھا، اے لوگو، کیا جانتے ہو میں مومنوں کی جانوں کا بھی حاکم ہوں؟ تو تمام صحابہ نے کہا، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بجا فرمایا آپ تمام مومنین اور ہماری جانوں کے بھی حاکم ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا گواہی دیتے ہو میں تم سب کی جانوں کا ولی ہوں؟ تمام صحابہ نے جواب دیا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں کے اور تمام مومنین کی جانوں کے ولی ہیں۔ تو جیسے ہی صحابہ نے یہ جواب دیا، اس کے بعد
آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو اپنے قریب کیا، قریب کر کے آپ کا بازو تھاما، آپ کا بازو تھام کے آپ کے بازو کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پاؤں مبارک سے زمین سرک گئی، اٹھ گئی، زمین سے آپ کے پاؤں اٹھ گئے، اتنا آپ کے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے مولا علی علیہ السلام کو آقا سیدی رسول اللہ نے اوپر اٹھایا، اوپر اٹھا کے آپ نے فرمایا کہ اگر تم گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب کی جانوں کا ولی ہوں تو جان لو، پھر سن لو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی، فہذا یہ علی مولا ہے، جس جس کا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے یہ روایت کی ہے حدیث مبارکہ، اور اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی در منصور کے اندر یہ نقل کرتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ علی۔ جیسے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا اس کے فوراً بعد قرآن پاک کی آخری آیا جبریل امین لے کر اترے کہ آج اللہ نے دین اسلام مکمل فرما دیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی ولایت کے اعلان کے وقت نزول ہوئی تھی۔ جبریل امین غدیر کے موقع پر اس آیا کا نزول لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ علی میرے بعد تمہارا ولی ہے، یعنی جو علی کو مولا مانے اس نے محمد کو مولا مانا، اور جو علی کو جس نے ولی مانا اس نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی مانا، اور جس نے علی کی ولایت کا، علی کو ولی ماننے سے انکار کیا اس نے مجھے ولی ماننے سے انکار کیا، اور جس نے علی کو مولا ماننے سے انکار کیا اس نے مجھ محمد کو مولا ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے دعا کی، یا اللہ جو علی کو ولی مانے اس کا تو ولی بن جا۔ اعلان ولایت ہو رہا ہے بزبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ یا اللہ تو علی کو ولی، جو علی کو ولی مانتا ہے تو اس کا ولی بن جا، اور پھر دعا کی کہ جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ پھر فرمایا یا اللہ جو دل میں علی کے لیے برا جانے تو اس کو ذلیل کر، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کا دوست بن جا، یا اللہ جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا۔ تو میرا یہاں پہ ایک بالکل مؤدبانہ سوال ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کبھی رد ہوئی ہے؟ نہیں، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں غدیر کے موقع پہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ جب یہ دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قیامت تک اللہ اس کا ولی ہے جو علی کو ولی مانے۔ قیامت تک اللہ اس کا ولی ہے جو علی کو ولی مانے، اور قیامت تک جو علی کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلا اس بات سے کہ جو علی کی مدد کرے گا کسی بھی صورت میں اللہ قیامت تک اس کی مدد کرتا رہے گا، اور قیامت تک ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو دل میں یہ ظاہر کسی بھی صورت میں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم الوجہ الکریم آپ کو برا جانے تو اللہ اس کو قیامت تک ذلیل کرتا رہے گا۔ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں، لوگ ذلیل ہوئے ہیں اور آج بھی ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی دعا ہے جو قبول ہو چکی ہے۔ اب جو بھی علی المرتضیٰ کو برا جانے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اس کے بعد جو علی سے محبت کرے تو اللہ اس کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے اپنائیت عطا فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی مقبول دعا ہے۔ اس کے بعد
جو علی سے بغض رکھے. اب قیامت تک کے لیے غدیر کے موقع پر یہ دعا قبول ہو چکی ہے رسول اللہ کی کہ قیامت تک کے لیے یہ دعا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن ہو جا. اب جو اس دنیا میں چاہے وہ آج ہے یا آج سے پہلے کے ہیں یا اس کے بعد کے ہوں گے، جو علی سے بغض رکھتا ہے، چاہے ظاہراً، چاہے دل کے اندر، چاہے زبان میں، کہیں پہ بھی اس کے دل کے اندر بغض و عداوت ہے علی المرتضیٰ شیر خدا کی، تو اللہ اسے اپنا دشمن رکھتا ہے. اس نے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا، اس نے اللہ سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اس نے رسول اللہ سے اپنے آپ کو دور کر دیا. اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے کہ آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اعلان ولایت ہو رہا ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا، یعنی اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہاں پر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم الوجہ الکریم کو ولایت کا سلطان بنایا گیا، آپ کو ولایت کا سمندر بنایا گیا. کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. تاریخ بغدادی میں ہے، جن لوگوں کو غدیر خم کا اعلان غدیر کا اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ تاریخ بغدادی میں ہے کہ جب یہ اعلان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما لی، اس کے بعد فاروق اعظم اور جناب ابو بکر صدیق اٹھے اور انہوں نے جا کے سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ سے فرمایا، اے علی تجھے مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو، آج تم ہمارے بھی اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے بھی مولا بن گئے ہو. جو خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہیں، تو ارے صدیق اکبر اور فاروق اعظم تو مولا علی کو قد سے مولا مانتے ہیں، تم کس کو مولا مانتے ہو؟ تو علی تو جناب صدیق اکبر کے بھی مولا ہیں، جناب فاروق اعظم کے بھی مولا ہیں، جناب عثمان غنی کے بھی مولا ہیں، اور باقی تمام صحابہ کے بھی مولا ہیں. حتیٰ کہ جس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، جنات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، صحابہ ہیں، ولی، غوث، قطب، ابدال، کوئی بھی ہیں، جس کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، اس کا یہ علی مولا ہے. یعنی علی المرتضیٰ کو مولا کائنات بنا دیا گیا، کائنات کا مولا بنا دیا گیا. اب کائنات کا جو مولا بنا دیا گیا، مولا کائنات کو، اب آپ کی مرضی ہے کہ اس مولا کا مطلب دوست لیتے ہو تو پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناؤ گے، ان کو اپنا دوست مانو گے. اگر اس کا مطلب غلام لیتے ہو تو پہلے محمد عربی کو اپنا غلام مانو گے، پھر مولا کو غلام مانو گے. اگر اس کا مطلب مددگار لیتے ہو تو پہلے محمد عربی میں آپ کا مددگار ہے، پھر مولا کائنات مددگار ہے. اور جو مطلب آپ لینا چاہو، یہ آپ کے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کر دی، اپنا ارشاد فرما دیا. اب آپ کی مرضی، اب جو بھی مطلب لوگے، سب سے پہلے وہ مطلب رسول اللہ کا لوگے، اس کے بعد جا کے مولا کائنات کا لوگے. اب جب یہ اعلان ہو گیا، مبارک ہونے لگی، آپ نے اکثر سنا ہوگا ایک ملون نعمان بن حارث ملون تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا 5 نمازیں ہیں، ہم نے مان لی. آپ نے کہا کہ زکوٰۃ دینا، ہم نے مان لیا. آپ نے روزے فرض کیے، ہم نے مان لیے. جو آپ کہتے رہے ہم نے مان لیا. آج آپ نے اپنے کزن کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے چچا زاد کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا ہے، ہمارے اوپر امیر بنا دیا ہے. کیوں اپنے چچا زاد کو آپ نے ایسا کیا؟ تو آقا سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس نے کہا کہ اگر عرض کی کہ پلیت آدمی نے، ملون نے، کہ اگر یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عذاب دے، اللہ مجھے عذاب مجھ پہ نازل کرے. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اللہ عذاب
کیسے نازل کرے گا جبکہ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ جب تک اے حبیب آپ موجود ہیں میں آپ اس امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ اللہ سے کہیے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے علی کو ولی بنایا گیا ہے، مولا بنایا گیا ہے، امیر بنایا گیا ہے، اس امت کا والی بنایا گیا، اس امت کا حاکم بنایا گیا ہے، تو پھر مجھ پہ اللہ عذاب نازل کرے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر میں لگا، سر سے ہوتا وہ اس کے دبر سے نکل گیا اور وہیں پہ وہ جو ہے ہلاک ہو گیا، وہیں سے ملعون واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم الوجہ الکریم آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی ولایت کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی ولایت مولا کائنات کا انکار ہوا تو رسول اللہ کی موجودگی میں، بلکہ رسول اللہ نے دعا مانگی کہ آپ اس کو بھیجیں، تو جیسے ہی دعا مانگی اس کے بعد اس نے بھی تقاضا کیا تھا، عذاب مانگا تھا اور انکار کیا تھا مولا کائنات کی ولایت کا، تو اللہ نے اسے تمام صحابہ کے سامنے اسے غارت کیا، اسے واصل جہنم کر دیا۔ تو میری یہ آخری جو ہے نا ایک ہی جو میری اپنی آبزرویشن ہے، جتنا میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، کہ کوئی بھی مومن تب تک نہیں ہو سکتا، حدیثوں کی روح سے بھی یہی ہے کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو ولی نہیں مانتا، اور تب تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مولا کائنات کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اعلان غدیر۔ اس پہ اب آپ کو اگر اعتراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو ہوتا رہے۔ ہم تو حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مولا کائنات کو مولا مانیں گے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک مولا کائنات کو مبارکیں دی جاتی رہیں، اور خلیفہ اول، دوم اور سوم اور تمام 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کا مولا کائنات کو مبارک دینا، خوشی منانا ہمارے لیے بالکل یہ سنت ہے، ہمارے لیے صحابہ کی اور رسول اللہ کی یہ سنت ہو گئی کہ ہم غدیر منائیں گے، اور ہمیں منانی بھی چاہیے۔ ہمیں اپنے مولا کی ولایت کا اقرار کرنا چاہیے اور کھل کے کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔